السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، ایران نے ایک بار پھر اسرائیل کے اوپر براہ راست اٹیک کیا ہے اور یہ 1991 کے بعد پہلا موقع ہے کہ کسی نے اسرائیل کو براہ راست اس طریقے سے اٹیک کیا ہو، اور اس حملے نے پوری جو مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ جو لڑائی جس کو حماس اور اسرائیل کے بیچ سمجھا جا رہا تھا، اب یہ مڈل ایسٹ تک پھیل چکی ہے، اور اس لڑائی کے کیا نتائج نکلیں گے، کیا سنگین نتائج نکلیں گے، اس کے اوپر دنیا کے جو ڈپلومیٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں اور عسکری کمانڈر ہیں جو مختلف فیلڈز میں مختلف اوقات میں اپنے اپنے کنٹری کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں، وار میں بھی اور امن کے دور میں بھی، وہ اب سب اس کے اوپر فکر مند ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسرائیل کا وہ چہرہ جو شاید کئی صدیوں سے اس نے ایک بیروپیے کی شکل اختیار کی ہوئی تھی اور پوری دنیا سے سمپتی گین کر رہا تھا، وہ شاید مسلم ممالک یا مسلم دنیا بلینز آف ڈالرز لگا کر بھی ان کا یہ اصلی چہرہ دنیا کے سامنے نہ رکھ پاتی، جو اب اس لڑائی کے بعد دنیا کے سامنے آیا ہے۔ اور اس سے کسی حد تک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو تو لعنت ہماری مذہبی کتاب نے ان کے اوپر کی ہے، وہ شاید ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر اپنا قہر نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں جو ہے وہ تا قیامت مظلوم قوم کے طور پر دنیا میں نشان عبرت بنایا ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اسپیشلی کیونکہ یہ ایک اسپیشل ویڈیو ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر اپنی جو اوپینین ہے وہ ضرور لکھیے گا۔ اور اس سچویشن میں جب ایک طرف حماس اور فلسطین کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کے اوپر اسرائیل کی جارحیت ہے، یہاں پر اگر مسلم ممالک کی جانب سے فرنٹ لائن کے اوپر آ کر کوئی ملک ان کا دفاع کر رہا ہے، ان کے حق میں سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے یا ان کا ساتھ دے رہا ہے، تو وہ ایران ہے۔ اس کے علاوہ مسلم دنیا کی جو خاموشی ہے اس کے اوپر تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بہتر تو یورپ اور امریکن یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں جو اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بھی بلند کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ ابھی ہم جو ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ جو براہ راست ٹکراؤ ہوا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے بعد مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے وہ کیسے خراب ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ویسے تو غزہ میں موجود جو مظلوم لوگ ہیں ان کی جو حالت ہے وہ یقین کریں جب آپ اس کو بیان کریں گے، اور ٹرو الفاظ میں اگر آپ بیان کریں تو شاید میں وہ بیان نہ کر سکوں اور آپ وہ سن نہ سکیں، اس طرح کی سچویشن ہے اس وقت غزہ میں۔ لیکن اب جب ایران نے براہ راست اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے جو پالیسی ساز ہیں، وہ جو لوگ جو امریکہ آپ کہہ لیں، یورپ، جو نام و نہاد ٹھیکیدار یا تھانے دار بنے ہوئے ہیں دنیا کے، جو شاید پاکستان میں، انڈیا میں یا کسی اور ملک میں کوئی بچہ بھی مر جائے تو اس کے اوپر وہ اپنی پارلیمنٹ میں، یورپی پارلیمنٹ میں، یونائٹڈ نیشن میں، اور ایون یہ کہ وہ لوگ جو نام و نہاد ہیومن رائٹس کے پروٹیکٹر بنے ہوئے ہیں، وہ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو لیکچرز دیتے ہیں، لیکن ان کی مجرمانہ خاموشی اس سچویشن کے اوپر، وہ بھی ان کا جو ڈبل سٹینڈر ہے وہ ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ امریکہ کو جو یعنی وہ جسے کہتے ہیں جو قتل سوٹ کرتا ہے وہ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، لیکن
جو ان کے خلاف ہوگا وہ اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. ان کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں, ابھی تک یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر یا کسی بھی ملک نے اسرائیل کے اوپر براہ راست اتنا بڑا حملہ کیا ہے, اور یہ ایران کی تاریخ کا جنگ کے علاوہ کسی بھی ملک کے اوپر سب سے بڑا حملہ ہے. جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا, 1991 میں عراقی جو ڈکٹیٹر تھے حکمران صدام حسین, انہوں نے اسرائیل پر سکڈ میزائل حملے کیے تھے, اور اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب کسی بھی بیرونی طاقت نے اسرائیل کے اوپر براہ راست اتنا بڑا حملہ کیا ہے. اس سے پہلے ہم سٹیٹمنٹس میں یہ سنتے تھے, اور ایون یہ کہ اسرائیلی جو خفیہ ایجنسی ہے موساد, اس نے کئی بار ایران میں ایرانی جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر بھی اٹیک کیے, ان کے سیاستدان جو ہیں ان کو اٹیک کیا, ان کی ایجنسی کے لوگوں کو اٹیک کیا, پاسداران انقلاب کے لوگوں کو اٹیک کیا. انہوں نے عراق میں اس وقت کے جو مشہور کمانڈر تھے ان کو وہاں پر قتل کیا. لیکن یہ ایران کی پراکسیز بھی چلتی ہیں, اسرائیل کی پراکسیز بھی چلتی ہیں. تو اس میں براہ راست کسی ملک کی جو سرزمین ہے وہ یا تو پراکسی کے ذریعے اٹیک کی گئی, یا کسی دوسرے ملک میں دوسرے ملک نے تیسرے ملک کے اوپر حملہ کیا ہے. لیکن اب کی بار اسرائیل کے اوپر یہ براہ راست اٹیک تھا ایران کی جانب سے, جس میں 300 سے زائد جو میزائل ہیں وہ میزائل حملہ کیا گیا. اس کو اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس نے کچھ کو تباہ کر دیا, اور کچھ کو یعنی اسرائیل تک پہنچ ہی نہیں پائے. وہ رستے ہی میں آپ ایسا کہہ لیں کہ ان کی اتنی رینج نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود بھی نو ڈاؤٹ کچھ لوگ اس کے اوپر بڑی میمز بنا رہے ہیں, بڑے طنزیہ لہجے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس نے بڑا حملہ کر دیا ہے, یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے. لیکن وہاں پر اسرائیل میں اس سے تو کوئی ایک مکھی بھی نہیں مری, مطلب کوئی نقصان اسرائیل کا ہوا ہی نہیں ہے. یا تو ان کے ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے اس کو تباہ کر دیا ہے, یا کچھ جو میزائل ہیں یہ وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. تو میرا بڑا سمپل سا آنسر ہے ان تمام لوگوں کو, جواب یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں ان کو کہیں کہ وہ اتنا کچھ ہی کر کے بتا دیں. وہ صرف جو ایران نے کیا ہے نا اس کا 10% کر کے بتا دیں. صرف اسرائیل کی طرف, اسرائیل کی ڈائریکشن میں میزائل چلا کے دکھا دیں. وہ ادھر تک جائے یا نہ جائے وہ ایک الگ چیز ہے. مطلب یہ کہ اس حملے کی یا جنگ کی جو سچویشن اس وقت مڈل ایسٹ میں بنی ہوئی ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ایران براہ راست کوئی بڑا اٹیک کرتا ہے, جسٹ یہ وہ جسے کہتے ہیں ٹریلر ہے, اور یہ اسرائیل کو سمجھانا ہے کہ فیوچر میں اگر آپ باز نہیں آئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ جس کے اوپر جیسا کہ ویڈیو کے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈپلومیٹس جو تجزیہ کار ہیں اور ڈیفنس کے جتنے بھی انالسٹ ہیں اور اسپیشلی جو مختلف فورسز میں کام کرنے والے کمانڈرز ہیں وہ اس کو ایک بڑی الارمنگ سچویشن قرار دیتے ہیں. اور مڈل ایسٹ میں اگر کوئی کسی قسم کی جنگ مسلط ہوتی ہے, حالات خراب ہوتے ہیں, تو اس کے جو نتائج ہیں وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بھی کوئی اچھے نہیں ہوں گے, اور پاکستان براہ راست ان سے وہ جسے کہتے ہیں متاثر ہوگا. اس سے پہلے ہم نے افغان جنگ میں دیکھا کہ جنگ تو امریکہ اور افغان کی تھی, نقصان کس کو ہوا؟ ہمیں ہوا. تو اسی طریقے سے اگر ایران اور اسرائیل کے بیچ کوئی کنفرنٹریشن ہوتی ہے, ایک تو آج دنیا گلوبل ویلج ہے, اور کہیں پر بھی جنگ ہو, چاہے وہ آرمینیا آذربائیجان جنگ ہو, چاہے وہ یوکرین رشیا وار ہو, یا پھر مڈل ایسٹ میں کوئی کنفرنٹریشن ہو, اس کا براہ راست دنیا کے اوپر پڑتا ہے. چونکہ اگر یہ کنفرنٹریشن ہوتی ہے تو ایران آپ کے پڑوس میں ہے, اور دوسری طرف جو ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, اور مڈل ایسٹ میں آپ کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی ملینز میں ان لوگوں کی تعداد ہے جو آپ کے ملک میں زیر مبادلہ بھی بھیجتے ہیں.
تو اگر میڈل ایسٹ کے کنٹریز میں اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ پاکستان آلریڈی انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں ان کی وجہ سے اپنی جو اکانومی ہے اس کو سفر کر رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور حماس اور اسرائیل کے بیچ جو ابھی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بنجمن نیتن یاہو کی جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے رفح، وہاں پر وہ ابھی بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آ رہا، اور وہ بات بڑی ڈٹھائی کے ساتھ یہ بات ریپیٹ کیے جا رہا ہے، اور پوری دنیا اس کو منع کر رہی ہے۔ امریکہ، یورپ، چائنا، رشیا، پاکستان، سعودی عرب، پوری دنیا جو ہے وہ منع کر رہی ہے کہ یہ کام مت کرنا۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے جو ان کی 5000 سال کی تاریخ ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ آج کے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ جو ان کے اوپر عذاب آیا وہ ایسے نہیں آیا، وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے آیا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔